الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وآله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرات محترم معزز سامعین، میزبان مکرم حضرت مولانا عبد الماجد اعوان صاحب، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے نمبر پر میں اپنے میزبان محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بابرکت محفل میں مجھ جیسے کمزور شخص کو بھی شریک کیا. میں نہ تو خطیب ہوں نہ ادیب ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. یہ جتنے بھی القاب اور جتنی بھی تعریف و توصیف ہمارے میزبان مکرم فرما رہے تھے، یہ ان کی محبت ہے، ورنہ من آنم کہ من دانم، صاحب البیت ادری بما فیہ. عربی والے کہتے ہیں کہ گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے. تو دلوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ قرآن اور قرآنی علوم یہ ہمارے پاس امانت ہیں. قرآن کو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. قرآن مجید اور دیگر کتابوں میں ایک فرق تو یہ کہ وہ لکھی لکھائی کتاب کی صورت میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کو دی گئیں، لیکن قرآن مجید لکھی لکھائی کتاب نہیں بھیجی گئی، بلکہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو وہ قرآن پڑھ کے سنایا، اور انہوں نے بلا کم و کاست، بغیر کسی تغیر اور تبدل،
بغیر کسی حذف اور اضافے کے جوں کا توں آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ موقع دیتے تھے تاکہ وہ اس کو دہرا لیں، کبھی اس خیال سے کہ کہیں مجھ سے رہ نہ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی فرماتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ جلدی نہ کریں، ہمارا کام ہے آپ کے دل میں اس کو بٹھانا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، آپ اس کو اطمینان سے سنیں، آپ کو جلدی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہمارا کام ہے اس کو سمجھانا بھی اور آپ کے دل میں اتارنا بھی۔ تو گویا قرآن مجید اللہ کی کتاب تو ہے، لیکن یہ دیگر کتابوں سے مختلف ہے، وہ کتاب کی شکل میں ان کو دے دی گئی، اور یہ کلام کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو یہ واحد کتاب ہے جسے کلام اللہ کا شرف حاصل ہے۔ آج جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ آج کسی معمولی علاقے کے نمائندے کو، کونسلر کو، ناظم کو، ایم پی اے، ایم این اے اوپر چلے جائیں، سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں، جس سے بھی ہماری کوئی بات چیت ہو جائے، ملاقات ہو جائے، تو ہم پھولے نہیں سماتے، جا بے جا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ میری تو فلاں سے ملاقات ہوئی جی، بڑی دیر نشست رہی، اس سے بڑی آمنے سامنے بات ہوئی، کیوں جی؟ لیکن جب قرآن پڑھتا ہے انسان، آپ اس کا تصور کریں، قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس کو خالی عام ایک کتاب یا صرف ثواب کی کتاب پڑھ سمجھ کے نہ پڑھیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کلام پڑھ رہے ہیں، گویا ہم اللہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، ان کو تورات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، یہ صرف ان کا لقب ہے کلیم اللہ، کلیم اللہ ان کا لقب ہے۔ اب لقب کے طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ القاب علماء نے، ائمہ نے، دیکھیں ہم جیسے علیہ السلام صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار کے لیے مخصوص ہے، اور نبی کو نہیں کہہ سکتے علیہ السلام، آقا نامدار کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ ایک ہے، رضی اللہ عنہا کوئی صحابیہ ہے، رضی اللہ عنہم جب زیادہ صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو حالانکہ ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں آپ سے اللہ راضی ہو جائے، وہ رضی اللہ کا معنی ہے، لیکن آپ کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، کہ یہ اصطلاح مخصوص ہو گئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں کے لیے۔ تو کلیم اللہ کا لقب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم ہم سب کو بھی حاصل ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ہم کلیم اللہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو ایک تو فرق یہ کہ وہ صرف کتابیں تھیں، اور یہ کتاب ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات، وہ کتابیں اپنے اپنے نبی کی رسالت اور نبوت کے زمانے تک محدود تھیں، جو ہی وہ نبی دنیا سے رخصت ہوئے
ان کی تعلیمات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئیں، لیکن آقا نامدار جس طرح خاتم النبیین ہیں، آپ کی بعثت کے بعد پوری دنیا پر لازم ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اسی لیے جب سب پر آپ کے ذات پر ایمان لانا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ٹھہرا تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوموں کے اور ان امتوں کے سپرد تھی جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے وہ کتابیں اتاری تھیں۔ قرآن کہتا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی حفاظت کریں۔ پھر جو ان کتابوں کا حشر ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ آج پوری دنیا میں تورات، زبور، انجیل کا کوئی ماننے والا سارے مل کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے یا عملاً ہمیں کوئی وہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پوری کتاب تو دور کی بات ہے، آدھی کتاب دور کی بات ہے، ایک کتاب اس کے اندر باب دور کی بات ہے، ایک فصل دور کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک پیج بھی نہیں بلکہ ایک فقرہ بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں وہ پورے یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ یہاں سے یہاں تک یہ جو فقرہ ہے یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ایسا کوئی ان کا وہ نہیں ہے، ان کے سامنے ایسی کوئی مقدار نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ دعویٰ کر سکیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ خود خالق کائنات نے لی، خود صاحب کلام نے لی، اس لیے وہ آج تک اب 1400 تقریباً 46 تقریباً 60 سال ہو گئے، یہ تو ہجری ہے نا، اور ہجرت سے پہلے 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ کی نبوت کی ابتدا اور قرآن کے نزول کی ابتدا ایک ہی ہے۔ جو ہی قرآن اترنا شروع ہوا غار حرار میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ اقرا، سورہ علق، اس کی پہلی 5 آیتیں، اس کی پہلی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں، انہی 5 آیتوں کے نزول کے ساتھ ہی اللہ کے نبی کی نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن کے نزول کا آغاز اور آقا نامدار کی نبوت و رسالت بلکہ ختم نبوت کا آغاز ایک ساتھ ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی آئی کہ وحی کی ابتدا کس سے ہے؟ اقرا، آپ پڑھیں۔ آج اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور ان کی جو سلیبس ہے، ان کے جو نصاب ہیں، انہیں تو لوگ تعلیم سمجھتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث اس کو تعلیم نہیں سمجھتے۔ ان درسگاہوں کے بارے میں یہاں کا وزیر تعلیم وہ بکواس کرتا ہے کہ یہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں۔ جس وحی کی ابتدا ہی قرات سے ہوئی، جس قرآن کی پوری سورت قلم کے نام سے ہے، کیوں بھئی؟ اس قرآن کی ابتدا بھی اقرا سے اور
پوری ایک سورت کس کے نام سے؟ قلم سے. سورہ ملک میں ہے نا، سورہ ملک کے بعد سورہ قلم، نون والقلم. آج جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں احادیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہیں، جہاں دیگر علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، ان کو ایک حکومت کا اہم وزیر وہ کیا کہتا ہے؟ یہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں. ہم اس تعلیم سے منع نہیں کرتے، وہ تعلیم بھی ضروری ہے. دنیا کا نظام چلانے کے لیے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، لائر کی بھی ضرورت ہے، کسان کی بھی ضرورت ہے. سارے شعبوں میں ماہر لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے اس تعلیم کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن آپ بی اے کریں، بی ایس سی کریں، ایم اے کریں، ایم ایس سی کریں، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، دیگر مضامین میں کئی پی ایچ ڈیز کریں، کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں، اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے مالک کو پہچانیں، زندگی کے ڈھب اور سلیقے سیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے جس نے پیدا کیا اس کی مرضی کے مطابق میں کیسے زندگی گزاروں کہ تاکہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی میں سرخرو ہوں. یہ بہت ضروری ہے. تم سب کچھ کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول کو مت بھولو، اپنے مقصد زندگی کو مت بھولو. قرآن کہتا ہے پڑھو، مگر کس کے؟ لارڈ میکالے کے نام سے نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا خالق کون ہے. اس خالق کی مرضی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید صرف کتاب ہی نہیں، اللہ کا کلام ہے. اور چونکہ ختم نبوت کی طرح اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، تو آپ پر اتاری جانے والی کتاب وہ خاتم الکتب ہے. جیسے آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، قیامت تک کے آنے والے انسان وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ان کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. اسی طرح قرآن مجید جو ان پر اتارا گیا وہ بھی خاتم الکتب ہے. اس کتاب کے بعد بھی اور کتاب نہیں آئے گی. جو دین ہمیں ملا آقا نامدار کی برکت سے وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ خاتم الادیان ہے. اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا. اور اسی طرح یہ امت خود خاتم الامم ہے. جیسے نبی خاتم النبیین، کتاب خاتم الکتب، اور یہ دین اسلام یہ خاتم الادیان، اور خود یہ امت بھی خاتم الامم ہے اور خیر الامم ہے. سب سے بہتر. کیوں؟ کہ اپنے نبی کی نیابت کی وجہ سے اس کے ذمے ہے کہ وہ دعوت کا اور تبلیغ کا اور اللہ کے پیغام کو گھر گھر اور در تک پہنچانے کا فریضہ ان کے سپرد کیا گیا ہے. اس لیے انبیاء کے فرائض کی ادائی کی وجہ سے ان کو اللہ نے خاتم الامم کے ساتھ ساتھ خیر امم قرار دیا. اللہ نے وعدہ کیا کہ کتاب بھی میں نے اتاری، کلام بھی میرا ہے، حفاظت بھی میں کروں گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اب اللہ نے وعدہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے. دنیا دار الاسباب ہے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا، ہم سب کا ایمان ہے کہ روزی اللہ کے ذمے ہے. ہم میں سے ہر شخص پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، سب کو یہ پتہ ہے اور سب کا یہ ایمان ہے کہ رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی.
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. لیکن اس ایمان کے باوجود، اس یقین کے باوجود کوئی بھی شخص گھر میں لیٹا نہیں رہتا گاؤ تکیے لگا کر کہ رزق تو میرا اللہ کے ذمے ہے، وہ دے گا. ہر شخص کو پتہ ہے کہ وہ رزق میں نے اپنی جستجو کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ حرکت کروں گا تو برکت ہوگی، اور مجھے وہ رزق جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے ملے گا. کب؟ جب میں حرکت کروں گا. دکاندار صبح سے جلدی سے ناشتہ کرتا ہے، کبھی ناشتہ چھوڑتا ہے اور پہنچتا ہے اپنے ٹھیے پر. ملازم اپنے نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ طوفان دیکھتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے دفتر جانا ہے اور ڈیوٹی کرنی ہے. کسان وہ سحری کے وقت اٹھتا ہے، نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ سانپ بچھو کی پرواہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ پانی لگاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو اسی طرح دنیا دار الاسباب ہے. اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن اس حفاظت کا سبب وہ امت کے ذمے لگا دیا. امت کے دل میں قرآن مجید کی محبت پیدا کی. اللہ کے نبی نے اس کے فضائل ہمیں بتائے. اس کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور زبانی یاد کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے آج اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود 1450 سال سے بھی اوپر ہو گئے، اور قرآن مجید اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہے، پوری آن بان شان کے ساتھ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس کی تعلیمات زندہ ہیں، اس کے الفاظ زندہ ہیں، اس کے معانی بالکل صحیح سالم ہیں. تو یہ اللہ کے اس وعدے کا اثر ہے. اب اس وعدے کا سبب کون ہے؟ یہ علماء. اس حفاظت کا ذریعہ کون بن رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا؟ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ دینی مدارس، یہ مساجد، یہ ذریعہ ہیں اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کا. یہ نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ، نہ لوگوں کے تانوں کی پرواہ، اپنوں کے تانے الگ، غیروں کی مخالفت الگ، اور کڑوی کسیلی باتیں سن کر، اور بالکل معمولی قوت لا یموت بہ. میرا خیال یہ ہے کہ قاری کی، حافظ کی، عالم کی تنخواہ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جھاڑو لگانے والے سے کم ہے. خدا کی قسم، جو جھاڑو لگاتا ہے اس سے کم تنخواہ ہے ان قرآن مجید کے پڑھانے والوں کی، ان حدیث پڑھانے والوں کی. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو لیکن انہوں نے ٹھانی ہے، انہوں نے عزم کیا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ کے وعدے کی تکمیل کا سبب بنیں گے. تو یہ ہم سب کے محسن ہیں. بس میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کے محسن ہیں جنہوں نے نہ بڑے عہدوں کی پرواہ کی، نہ بڑی تنخواہ کی پرواہ کی، اپنوں بیگانوں کے تانے سہے، کڑوی کسیلی باتیں سنی، سب کچھ کیا، لیکن قرآن مجید کی تعلیم کو اپنا ورد و وظیفہ بنایا. خدا کی قسم، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ ہمارے محسن ہیں. خدا کے لیے انہیں اپنا محسن سمجھ کر ان کے ساتھ برتاؤ کریں. قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جس کو اللہ نے مال دیا وہ اپنا مال صرف کرے، جس کو اللہ نے اولاد دی وہ اپنی اولاد کو ان کے سپرد کرے، تاکہ یہ ان کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں، علم حدیث اسے سکھائیں، دیگر علوم ان کے سینے میں پیوست کریں. تو یہ
اولاد والوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر کسی کے پاس مال بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، تو اخلاقی تعامل تو کر سکتے ہیں نا، ان کے حق میں اچھی بات تو کہہ سکتے ہیں۔ ویسے بھی قولوا للناس حسنا قرآن کہتا ہے، لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کہو، اور اپنے محسن سے تو بہت ہی اچھی بات، آدمی محسن کے آگے اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میرا محسن خوش ہو جائے، اور کسی قدر میں بدلہ تو نہیں چکا سکتا لیکن میں اپنی بساط کے مطابق کوشش تو کر سکتا ہوں، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں محسن کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤں۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ لا خیل عندک تہدیہا ولا مال، لا خیل عندک تہدیہا ولا مال فلیحسن القال ان لم یحسن الحال۔ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اونٹ گھوڑے نہیں ہیں، تمہارے پاس درہم دینار نہیں ہیں، تمہارے پاس یورو اور پاؤنڈ اور ڈالر نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، فلیحسن القال، بات تو اچھی کر سکتے ہو، حالت اچھی نہیں ہے، آپ کی استطاعت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، استطاعت کے مطابق ہی اللہ دین و شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ استطاعت کے مطابق ہیں، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ انسان کے بس میں نہ ہو اور دین اور شریعت کہیں نہیں جی آپ نے کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں حالت اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر سکتے ہو، تو بات اچھی کرو، ان کے حق میں بات کرو۔ بہت سارے لوگ آج دین اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک عام جو بالکل دین سے دور آدمی ہے نا وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، دین اسلام کے خلاف بات نہیں سن سکتا، قرآن کے خلاف بات نہیں سن سکتا، وہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ تو دشمنان اسلام کے پاس ایک ہی حربہ ہے، وہ کیا کہ وہ علماء کے ذات میں کیڑے نکالتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، ان کے بارے میں اتہامات لگاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ آسان بھی ہے، لوگ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑا گر یہی ہے کہ دین والوں سے، قرآن والوں سے لوگوں کو متنفر کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب لوگ ان کے قریب نہیں آئیں گے تو کیسے قرآن سیکھیں گے، کیسے حدیث سیکھیں گے، کیسے احکام اور مسائل سیکھیں گے، کیسے ان کے اندر خرچ کرنے کا اور جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا؟ یہ سارے اخلاق اور یہ ساری باتیں یہ ان قرآنی اور حدیث کے علوم سے ہی وابستہ ہیں۔ جب ان کے قریب نہیں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک آسان راستہ ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے کا۔ خدا کے لیے ہم ان کو اپنا محسن سمجھیں، یہ بھی انسان ہے، کہیں کمی بیشی ہوتی ہے، نظر انداز کریں۔ ہم کتنا، ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے فلانے کا بھیجا ہو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت خطرناک آدمی ہے، خراب آدمی ہے، لیکن فلاں نے بھیجا ہے، یہ فلاں کا نمائندہ ہے، تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں، قرآن و حدیث کے محافظ ہیں، ان کا اس نسبت سے احترام کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری نسلوں میں قرآن اور حدیث زندہ ہوگا، علماء پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مدارس سے، ان علماء سے، ان حفاظ سے، جیسا بھی مولانا نے فرمایا، پاکستان میں کئی سارے بورڈ ہیں، ہمارے مکتبہ فکر کا ایک بورڈ جو سب سے قدیم بھی ہے، سب سے بڑا ہے، ایک بورڈ کے تحت ابھی 6 لاکھ سے زیادہ طلباء امتحان دے رہے ہیں۔ اس سال حفظ کا امتحان، یہ کل ختم ہوا ہے، پورا ہفتہ حفظ کا امتحان ہو رہا تھا، 1,12,800 غالباً 20 یا 30 حفاظ نے قرآن مجید کی تکمیل کر کے امتحان دیا ہے۔ تو یہ ایک بورڈ کی بات ہے، یہ اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کا یہ سبب ہیں، یہ مدارس، یہ معاہد، یہ مکاتب، یہ علماء اور یہ حفاظ۔ آج پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، میں کہتا ہوں کروڑوں حفاظ موجود ہیں جو ان مدارس کی اور ان علماء کی برکت سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مدارس کی اور ان مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی
قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسے کے کتنے بچے؟ ماشاءاللہ یہ ایک دیکھنے میں چھوٹا مدرسہ ہے لیکن 12 حافظ، کتنی بڑی بات ہے، 12 حافظ اس ایک چھوٹے مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور جتنا ہو سکے ان کا تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ گفتگو فرما رہے تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اب بالکل مختصر وقت کے لیے گفتگو بھی فرماتے ہیں حضرت مولانا ابو بکر مرجانی صاحب، جو کبریا مسجد کے لیے کوئی نیا نام نہیں، اور ان کی گفتگو کے فوراً بعد انشاءاللہ آذان عشاء ہوگی اور پھر ایک قاری جاوید صاحب کا مختصر سا اشعار کا کلام، اور پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز ہم نے کوشش کریں گے اپنے وقت پر ادا کریں، اور پھر اس کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوگا۔ حضرت مولانا ابو بکر مرجانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آگے ساری ترتیب انشاءاللہ یہ چلائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام محترم عزیز دوستو بزرگوں، انتہائی اختصار کے ساتھ توجہ کیجیے گا۔ آپ حضرات کے سامنے ایک فکر رکھنی ہے، ایک سوچ رکھنی ہے، ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، ایک نظریہ دے کے جا رہا ہوں۔ اس پوری کانفرنس کا اخذ نکال کر اس پورے پروگرام کا نچوڑ اور نچیدہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور میرے اس جملوں کو اور میرے اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں پک کرنا اور اس پہ عمل بھی کرنا۔ توجہ کیجیے گا، بار بار میں کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا۔ ایک خاص پیغام آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک سوچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک فکر دے کے جا رہا ہوں۔ توجہ کیجیے گا۔ اگر مسئلہ توحید کا ہو، اگر مسئلہ اللہ کی وحدانیت کا ہو، اگر مسئلہ رب العلا کی ربوبیت کا ہو، اگر مسئلہ میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا ہو، اگر مسئلہ میرے پاک پیغمبر کی عزت کا ہو، عظمت کا ہو، شان کا ہو، رفعت کا ہو، بلندی کا ہو، مقام کا ہو، اگر مسئلہ میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا ہو، میرے پاک پیغمبر کی گستاخی کا ہو، توجہ کیجیے گا۔ اگر مسئلہ اسلام دین کا ہو، اگر مسئلہ
قرآن مجید کا ہو، اگر مسئلہ صدیق کی صداقت کا ہو، فاروق اعظم کی عدالت کا ہو، عثمان کے حیا کا ہو، علی کی شجاعت کا ہو، امیر معاویہ کی سیاست تدبر کا ہو، اگر مسئلہ حسنین کی شہادت کا ہو، اگر مسئلہ صحابہ کی عزت و عظمت کا ہو، اگر مسئلہ اسلام دین کا ہو، اگر مسئلہ مساجد و مدارس کا ہو، اگر مسئلہ علماء حق کا ہو، توجہ کیجئے گا، آپ نے اپنے درمیان اختلاف کو چھوڑ کر، اختلاف کو پس پش ڈال کے، متحد ہو کر، یکجہتی اختیار کر کے توحید کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، ختم نبوت کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، صحابہ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، قرآن کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر آپ متحد ہونے کے لیے تیار ہیں، یکجہتی اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، متحد ہونے کے لیے تیار ہیں، مجھے اس سوال کا جواب دیجئے، توحید کا دفاع کون کرے گا؟ توحید کا دفاع کون کرے گا؟ ایسے نہیں میں کہا کرتا ہوں، کفر بیان کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، کفر بیان کرتے ہوئے شرم نہیں کرتا، کفر بیان کرتے ہوئے حیا نہیں کرتا۔ میں اور آپ حق تو حق بیان کرتے ہوئے ڈرے کیوں، شرم کیوں؟ کہاں فضا میں لہرا کر، لب ہلا کر، زور لگا کر اس سوال کا جواب دیجئے، توحید کا دفاع کون کرے گا؟ ختم نبوت کا دفاع کون کرے گا؟ اسلام دین کا دفاع کون کرے گا؟ صحابہ کی عزت و عظمت کا دفاع کون کرے گا؟ توجہ کیجئے گا، جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر آپ دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، متحد ہونے کے لیے تیار ہیں، تو آخر میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تم ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو گھنٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شالوں کی عطائیں پہنی ہے، یہ جان کے فیضیادوں کے اب سرنے گلنے والے ہیں، ہمتی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ اختصار کے ساتھ نعتیہ کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت قاری علی جبیر صاحب کو، وہ مختصر کے ساتھ اپنا کلام پیش فرمائیں۔